سوال کر رہے تھے، اس لیے فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زید پر حرام ہو گئی اور آپ کی بیوی بن گئی۔ یہ سارے یہودی الزام لگاتے تھے کہ وہ ہو گیا، تو بتاؤ یہ وہ ہے جس کی آج پوجا ہوتی ہے۔ جب اس کے حج یعنی عرس کا موقع آتا ہے تو لاہور ایسا نظر آتا ہے جیسے مکہ۔ تو یہ امت کا یہ انداز ہے، اس کو انہوں نے پیرا قابل بنانے والا مان کر ساری بسوں پر، گھروں میں، ہر جگہ یہ امت مسلمہ کا، یعنی اس کے لحاظ سے 400 کچھ میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ یہ 900 سال سے یہ اس کو مانتے آئے ہیں سب کچھ، اس کے باوجود اس کے بعد قریب کے زمانے میں آئی شاہ ولی اللہ صاحب 200 سال ہوئے۔ وہ لکھتے انداز العارفین میرے باپ دلی میں بختیار کافی کم پڑ گئے اور بختیار کافی ضرور ظاہر ہوئی، اور اس نے کہا عبدالرحیم تمہارے بیٹا ہوگا، تو کہتے میرے باپ کے دل میں خیال آئے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اجازت کی روح جو کہہ رہی ہے اس سے مراد میرے بیٹوں کا بیٹا ہے، اور میں نہیں مشرف بختیار کافی کی روح کو معلوم ہو گیا دل میں کیا سوچا ہے، انہوں نے کہا کہ مراد من یہ نیست، میری یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنا بچہ ہوگا، تمہارے اپنے سر سے۔ پھر شادی کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے شادی کی، لوگ ہنسے کہ بڑھاپے میں شادی کی ہے، کہا کیا کہتے ہو، ہنستے کی بات، صرف یہی نہیں کہ شادی کی ہے بلکہ اولاد بھی ہو، اور کہتے ہیں بات بہت ثابت ہوئی، یہاں تک کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا اور ایک بھکاری بھیک مانگنے آئی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، باپ نے آدھی روٹی بھکار کو دے، بھکار جانے لگی تو میری ماں نے کہا کہ آدھی روٹی اور دے دو، دے دیا۔ پھر میرے باپ نے پوچھا میری ماں سے تو تم نے پہلے آدھی روٹی دلوائی اس کے بعد آدھی اور، کیا بات ہے؟ کہا میری بات نہیں ہے، تمہارا بیٹا میرے پیٹ میں ہے، اس نے اشارہ، یعنی شاہ ولی اللہ صاحب۔ اور میں رات کو انفاظ العارفین میں آپ فوٹو دیا میں نے بات، انفاظ العارفین میں لکھتے ہیں 1,000 کہ تہجد کے لیے میرے باپ اٹھے، وہ آگے تہجد پڑھا، میری ماں نے پیچھے پڑھا، لیکن جب تہجد دونوں نے ختم کر لیا بیٹھ گئے، وہ آگے یہ پیچھے، اور دونوں نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ لیا کہ اس درمیان میرے ماں کے پیٹ سے 2 منہ ہاتھ نکلے۔ اب میری ماں پریشان ہو گئی یہ کہاں سے یہ ہاتھ آ گئی، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہو، کہ دیکھو چلوا نہیں، یہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے ہاتھ نکال کر دعا کی، اور اس وقت کہتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور میں کیسا ثابت ہو گیا، 7 سال کے بعد جب میں پیدائش کے 7 برس کا ہوا تو اصلی بات ہو گئی، تو میرے باپ آگے نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں بیچ میں ہوں، نہ اٹھاتا ہوں، میری ماں پیچھے اٹھا، کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا میرا باپ بھی تھا، کیا پوچھنا اس کا، وہ خالص اللہ تھا، ایک دن جا رہے تھے دیکھا ایک جماعت جا رہی ہے، کسا لوگوں تم کہاں جا رہے ہو، کہہ رہے ہم لوگ اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، چلتے رہے وہ اتنے میں نماز کا وقت آ گئی، لوگوں نے کہا آپ پڑھائیے، تو انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد کہا، میرے باپ نے پوچھا کہ کس ارادے سے آیا تھا، کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے، کہا دیکھ لیا تمہارے سامنے سے بیٹھا تھا، میں تو ضرور نظریہ نا ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، کہنے لگی ایک دن میرے باپ پر غیبت تامہ، یعنی اللہ کے ساتھ بالکل وصال منفرد تو جاشو
اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں تم عبدالرحیم کو ڈھونڈ کر بتاؤ کہاں ہے. تو فرشتوں نے زمین چھان ماری، آسمان چھان ماری، جنت میں دیکھا کہیں. اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ مالک یہ عبدالرحیم تو کہیں نظر نہیں آیا. کہنا جو مجھ میں فنا ہو جائے تو کہاں ملے گا؟ بتاؤ کتنے اللہ بنائے، تم کو بھی رشوت دی تو تم بھی اللہ کا مانگے. ہم بڑے اللہ ہیں، ہم زیادہ اللہ سے مثال کرتے ہیں. تو یہ دین آیا ہے. درست سمیم لکھتے ہیں یہ جو میلاد ہوتی نا، کہتے ہیں وقت ایسا آ گیا کہ میرے والد محترم ہمیشہ کچھ نہ کچھ میلاد میں مٹھائیوں کا انتظام کرتے تھے. ایک سال ایسا ہو کہ ان کے پاس کچھ ہو تو نخود یہ چلا ہے، اس کو انہوں نے بنوایا اور بنوانے کے بعد اس پر نظر کر دی. اور پھر خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار لگا ہوا ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے کہ میرے چنے بھی پیش کیے گئے. آپ بہت خوش ہوئے، کچھ آپ نے نوش فرمایا، باقی پوری محفل یہ ہمارے بزرگ ہیں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ جن کو ہم نے سمجھا ہے، جسے ان کو داتا کہتے ہیں، اور یہ جن کو ہم مجدد اور کیا کچھ نہیں کہتے، یہ ہم کو پھیلاتے رہے یہ سبق. اور آج ان کی ساری یہ کتابیں اس تیزی کے ساتھ چھپی جا رہی ہیں. کسی نے امت میں کوئی نہیں بولا کہ بھائی یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے، کسی نے کیوں نہیں. اب اگر اللہ نے ایک ناچیز بندے کو یہ تفویض دی کہ یہ اللہ کو گالی دینے والے ہیں اور میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں اس کی جان کو آ جاؤں گا، یہ تو میرے مالک کو گالی دیتی، تو ان کو کچھ تو کہو، کچھ تو ان سے بدلا لو، دنیا کو کچھ تو ہوشیار کروں کہ انہوں نے 1150 برس سے تمہارے اور ہمارے باپ داداؤں کو جو نمازی بھی تھے باز سب کو آپ نے جھکوا دیا ہے. تو اب تو اپنی جان کو اپنے بال بچوں کو بچاؤ. اور اس کے بعد میرا استاد مخالف کرتا ہوں میں ساتھ، میرا استاد بلوری، میں جب ان کے دورے میں شریف تو وہ کہتے ہیں جب یہ بیان آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو کہنے لگے میرے دادا جو بلنور میں ان کا مزار ہے بڑے ذاکر اور شاعر تھے لیکن عالم دین نہیں تھے. ایک دن ان کے مریدوں میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت اللہ تو کہتا ہے قرآن میں کہ سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے اور ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں، تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور پھر کہیں جا کر چہرہ دھوتے ہیں، تو حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے بلنوری صاحب کہ میرے دادا نے ایک ایسی خاموشی اختیار کی سارے گھبرا گئے کیا ہو. اس کے بعد پھر ہوش میں آیا اور کہا کیا سوال کیا تھا سوال کرنے والے نے بتایا، کہا دیکھیے بات یہ ہے سچ کہا تم چہرے ہی دھونا ہے، لیکن جس چیز سے دھویا جاتا ہے وہ پانی ہے اور پانی اسی وقت پاک کرتا ہے جب اس کی 3 صفتیں ہیں. یہ رنگ نہ بدلا ہو، مزہ نہ بدلا ہو اور اس میں بدبو آئی ہو. تو ہم ہاتھ پر ڈال کر ہاتھ دھوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ رنگ نہیں بدلا، منہ میں ڈال کر دیکھ لیتے ہیں کہ مزہ نہیں بدلا، ناک میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ بو بھی نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر چہرہ دھو لیتے ہیں. تو اس صاحب نے اس نے کہا حضور بات تو اپنے بڑے پتی کی بتائی، لیکن اتنی دیر تک آپ نے ہم کو انتظار میں کیوں رکھا؟ تو بلنوری صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا بچوں میں تو جاہل آدمی ہوں، یہ اختراع مسئلہ تم نے مجھ سے پوچھا مجھے معلوم نہیں، میں نے مدینے والے سے پوچھا. اب مدینے والے گستاخی کرتے جلدی بتاؤ انتظار کرتا رہا. جب مدینے والے نے بتایا ہے تب میں ان کو بتایا، میں نے کہا سبحان اللہ. بلنوری صاحب سمجھے وہی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ میں اللہ شرک سے پاک ہے. اللہ کو گالی دینے والے
ابھی تک ان کا رابطہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب سن 65 کی جنگ سے واپس گیا ہوں، انہوں نے ٹیلیفون کیا کہ میں بیمار تھا، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، میرے پاس پہنچو. میں گیا ہوں اور دیکھنے کے بعد یہ کھڑے ہو گئے ہیں اور گلے لگا کر کہنے لگے ہیں کہ تم سنت کے بڑے شاعر تھے، اس لیے اللہ نے تم کو جہاد کا موقع دیا، جانتے ہو جہاد میں فتح کیسے ہوئی. میں نے کہا کہ آپ فرمائیں. کہا کہ جیسے حجت اللہ البالغہ میں برزخ کے بیان میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن میں عورتوں کی بجائے مردوں کی صفت ہوتی ہے، کچھ مرد ہوتے ہیں جن میں زنان پن ہوتا ہے، اسی طرح سے کچھ فرشتہ صفت ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد فرشتوں میں داخل ہو جاتے ہیں. ان پر بھی اللہ الہام کرتا ہے اور وہ بھی دنیا کا کاروبار کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بنایا ہے. یہ غوث ہے اور یہ وطن ہے. تو فرمایا یہ لکھا ہے شاہ اللہ صاحب. 6 ستمبر کو سن 65 میں جب پاکستان پر حملہ ہوا تو یہی نبی صاحب کی خدمت میں لگے رہتے ہیں مدینے میں، وہ آپ کے پاس پہنچے جو فرشتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر ان کافروں نے، ہندوؤں نے حملہ کر دیا، آپ توجہ فرمائیے براہ کرم. تو کہتے ہیں نبی صاحب نے انکار کر دیا کہ پاکستان کے لوگ بڑے فاسق و فاجر ہیں، میں ان کے لیے توجہ نہیں کروں گا. بہت یہ روئے، بہت خوشامد کی، لیکن اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا توجہ نہ کرو. آخر کار سے اتنی بات کہی کہ اچھا تم فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، اگر فاطمہ نے تم پر ترس کھایا تو اس کے بعد تمہاری بات تمہاری بگڑی بن جائے گی. تو یہ فاطمہ کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان سے کہا ہے تو ان کا دل پسیر گیا، انہوں نے توجہ کیے اور پھر پاکستان کو فتح ہوئی. میرے بھائیوں میرا استاد ہے یہ، اور اس نے مضمون لکھا اپنے باپ کی وفات کا، اور یہ لکھا اس پوری تاریخ بیان کی کہ جوانی میں ماں میں میری دادی جو کہتی تھی ان سے، میرے ابا جان جو بات کو ہوئے کہ شادی کر لو، وہ کہے میں شادی نہیں، میں بھی ریاضت کروں. لیکن جب انہوں نے خواب میں یہ حقیقت دیکھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش پر بیٹھے ہوئے ان کے خاندان کی فلاں لڑکی کے ساتھ ان کا عقد نکاح باندھ رہے ہیں، اس وقت اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو گئے اور گویا وہ بن نوری صاحب کی ماں بنی. میں آخری بیماری ایک دن میں پہنچا جب کی نماز سے پہلے ان کی حالت دریافت کرنے کی. جب میں پہنچا تو میں دریافت کیا کہ رات کیسی گزری، اور میں بہت آرام تھا. اور سنو اللہ کے نبی صاحب بھی تشریف لائے، اور یہ گل بادشاہ ہے وہ میرے زمانے میں بھی وہاں موجود تھا. یہ جو میری خدمت میں دن رات ایک کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا کہ گل بادشاہ تو اکیلا ان کی بات کی خدمت نہیں کر رہا ہے، بلکہ تو جانتا ہے کہ میں بھی ان کی خدمت میں لگا. تو یہ وہ چھپانی اور ساری باتیں تھیں، اسی کو میں توحید خالص لکھی ہے سکا. تو میرے بھائیوں یہ ایمان ہے آج. اور جو میرا فقہ کا استاد ولی نصر تھا جو آج کہلاتا ہے، یہ پاکستان کا مفتی اعظم ہے، اور یہ یوسف لدھوانی جن کے جمعے کے دن جنگ میں فتوی نکلا کرتے ہیں. ان دونوں کی مہروں سے یہ ہے کہ دیکھو گہری مناتے ہو تو لوگوں خیال کرو کہ فرشتے امت کے اعمال نبی صاحب کو اوپر لا کر پیش کرتے ہیں. اب اگر تم کو گہری مندہ دیکھیں گے تو کیسی کوفت ہو. تو بتاؤ یہ استاد ہے نا، پہلے یہ سب سمجھتا تھا، لیکن اب اس کو دولت ملنے لگی
تو ایسا شرک کرنے والا ہے. ایک طرف تم نے داڑھی کو بتایا اچھی بات کی، داڑھی نہ بڑھاؤ، لیکن اس کے ساتھ تم نے یہ شرک پھیلا دیا کہ ہر روز فرشتے امت کے سارے حالات نبی سب پر پیش کرتے ہیں. اتنا بڑا شرک. اور یہ سارا لکھ کر دیوبندیوں کی مسجد میں فوٹو مجھے ہوا کل میں اس مسجد میں گیا ہوں. 5 گھر کی مسجد ہے بلوچستان کے، جہاں کوئی سواری مشکل سے جاتی ہے، وہ یہاں وہی لٹکا ہوا جو کراچی میں لٹکا ہوا تھا. اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ فرشتے روزانہ امت کے اعمال نبی سب پر پیش کرتے. تو بتاؤ اس شرک کے ساتھ جب ساری امت مل کر اور سب سے بڑی جماعت جو شرک کا پرچار کرے ساری دنیا میں، اس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں. اس سے بڑی مشکل آج دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہو سکتی. اس کی کتابیں شروع سے آخر تک خالی شرک سے بھری. کبھی زکریا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ وہ پہنچے مکے کا جو عامل تھا اس جگہ، اور اس سے کہا دیکھو یہ جو آنے والا ہے جامی، اب اس کا حد ختم ہوا، اب یہ مدینے آنے کے ارادہ رکھتا ہے. اور مدینے میں آنے کے بعد اس نے جو قصیدہ کہا ہے مصنوعی کی شکل میں، وہ ایسا قصیدہ ہے کہ اگر میری قبر پر آ کر پڑھے گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کہ اس سے ہاتھ نکال کر ملاؤں. اور یہ بڑے فتنے کی بات ہے. اور یہ زمانہ کب کا ہے؟ 500 ہجری کا. آگے چل کے یہ بھی بتا دیا. کہتے ہیں اس کے بعد جب ملا جامی نے، جنہوں نے ان کی مسجد کا پہلا مشرکانہ شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ تعالی، کہ آپ کی دوری اور فراق میں ساری امت کا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے. تو جب فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا مشکل ہے. تو اس کے پہلے کہتے ہیں وہاں جا کر پڑھے گا تو ہاتھ نکالوں گا. جانے لگے ملا جامی، تو نبی صاحب نے بتا ہی دیا تھا. اس نے لوگ نہیں جا سکتے ہو گئے. پھر کچھ لوگ باہر جاتا ہوں. پھر نبی صاحب نے آپ نے کہا کہ جو گزر آنے پر پھر آنے والا، تو اب بھی غصہ آ گیا اور اس نے وہ قید کر دیا. جب قید کر دیا تو تم نے بھی سب کہنے لگا تم نے اس کو قید کر دیا. میں اس سے غائب تو نہیں ہوں، میں تو صرف اس وجہ سے رکھوا رہا تھا کہ اس نے ایسے شعر کہیں کہ میری قبر پر آ کر جب وہ پڑھے جائیں گے تو میں مجبور ہو کر ہاتھ نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گا اور ساری دنیا دیکھے گی. یہ فکر کرتا ہوں. کہنے لگے کہ ایک شخص وہ گیا، اس کی ماں بیمار ہوئی، چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا. لیکن اس نے دیکھا کہ تہامہ کی طرف سے ایک بادل ہے، اس میں سے نورانی شکل کی ایک صاحب اترے. جانے کے بعد اس کالی عورت کے چہرے کے اوپر ہاتھ کرا تو رونق ہو گیا. پیٹ پر ہاتھ کرا، اس کو سوجا ہوا تھا بیٹھ کے. تو وہ جوان بیٹا تھا، اس نے دامن پکڑ لیا کہ آپ نے کتنی مہربانی کی، یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ ہے کون. زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے کہا تم نے پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فضائل صدقات میں لکھتے ہیں کہ ایسا سخی یہ ولی اللہ تھا کہ کچھ لوگ اس کی قبر کو یاد ہو گئے اور اس نے شرم محسوس کی کہ دنیا میں تو میں جب زندہ تھا تو کیسے میں خاطر کرتا رہا مہمان کی. اب یہ لوگ میری قبر پر آئے اور میں مہمانی نہ کروں. تو کہتے ہیں پھر وہ ایک اونٹ تھا اس قافلے میں، اونٹ کے مالک وہ سونے لگا تو اس کے خواب میں آ گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا جو اونٹ ہے اس سے اچھا وقتی ہے تو آپ بدل لیں. کہتے ہیں مجھے یہ بات ہوئی کہ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی جس کا اونٹ تھا. اس نے دیکھا کسی نے میرے اونٹ کو دبا کر دیا.
سمجھدار ہو گئے، اس نے اس کو دبا کیا اور گوشت بانٹ دیا، سب لوگوں نے خوب کھایا، ہوا ان کی طرف سے مہمان نوازی ہو گئی۔ لیکن جو وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک نوجوان بختی اونٹ پر سوار آواز لگاتے ہوئے اس قافلے میں وہ صاحب کون ہے، ان کا نام لکھ کریے، انہیں بتائیے۔ وہ نوجوان کے پاس پہنچا کہ حضرت رات کو آپ نے اسی صاحب کے ساتھ اپنے اونٹ کا تبادلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی دل کی کم کی زیاد کو آئے، وہاں لیٹ گئے، خواب میں یہ بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، خواب کی بات نہیں، وہ میرے باپ سے یہ خبر تھی، انہوں نے آپ سے یہ معاملہ کیا، پھر میرے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھو میں نے اپنے اونٹ بدل لیا ہے تاکہ وہ جو مہمان تھے ان کی ضیافت ہو جائے ان کے گوشت، تو میں سمجھ چکا ہوں یہ جو اونٹ تیرے پاس بختی ہے یہ تو اس کا وارث ہے، تو چاہے نہ دے، لیکن اگر تمہیں بیٹا ہے تو یہ فلاں فلاں نام ہے، تو یہ اس کو اونٹ اس تک پہنچا دے۔ میں چند باتیں یوں بتا دی، باقی ساری کتابیں بھری اور اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے تب اس کا ایمان ایمان ہے، اور جو طاغوت کو اپنا پیشوا بنائے تو وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ، تو یہ صادق کافر ہے۔ آج اس کافر جماعت کو لوگ کہتے ہیں یہ اچھی جماعت ہے، لاکھوں آدمی آتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ اللہ کو انہوں گالی دی ہے قیامت، پہلے ایمان خراب کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نماز پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو ہم نے ایمانداروں پر سے نماز پڑھ سکی ہے، اور پہلے ایمان سارا سر پہ آ کے بھی خراب کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد دیکھو پیسے سے نہیں ہوتا، تنخواہ سے نہیں ہوتا، کبھی نہیں کہتے ہیں کہ ان باباؤں سے نہیں ہوتا، ان خبروں سے نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ساری دنیا، ایک زمانے میں یہ خانقاہیں تھی بیت الوجود کی، یہ شرک کا کارخانہ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر اسٹیٹک تھی، ایک جگہ پر جو برباد ہونا چاہے جائے اس کو برباد، اور اب یہی خانقاہیں موبائل ہو گئی ساری دنیا میں پھیل گئی ہیں، ہر جگہ پر۔ تو اب دین کے اوپر ایسی طاقت و تاراج ہے، اب تو سوچیے کہ آگے کا انجام کیا ہوگا اگر عقیدے صحیح نہ ہوئے، اگر ان کے ایمان کو آپ نے ایمان مانا تو اس کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا؟ جو لاکھوں کروڑوں اربوں ہمارے ماں باپ مر چکے ہیں وہ تو گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے بتلائے ہوئے دین پر کفر و شرک پر چلی گئی۔ اب اپنی جان کو تو بچائیے، اپنے بال بچوں کو تو بچائیے۔ اللہ نے پیدا کیا اس کو ان کے ذریعے سے، شیعوں کے ذریعے سے، یہ جو بریلوی کہلاتے ہیں ان حاضر و ناظر بھی ہیں، معدوم بھی ہیں، مختار بھی ہیں، اہل حدیث کے ذریعے سے جو کم سے کم کافر و مشرک ہیں، جو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اگر دور پڑھو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، یعنی زندہ ہے، کیونکہ زندہ سنتا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ مردے تو اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں ان میں جان کی نمک نہیں ہے، ان کا لاپس مل موتا، آپ نہیں سنا سکتے موتوں کو، اور مانتا میں سارا قرآن بھرا ہوا۔ تو یہ ساتھ جاؤ حج کرنے جاؤ، میاں نذیر نے اس کے بعد بڑے بڑے گزرے، صدیق الحسن خان، اداب اور دوا میں جو سارے شرک تعویذ کے تھے، یہاں تک کہ جو کشمیر کتے کا اصحاب کہف کا کتا ہے اس کا یا کشمیر لکھ کے تعویذ بناؤ تو سب سے مضبوط تعویذ یہ ہو۔ ایک بہت بڑا قصہ ہے زمان صاحب، یہی آج کے اتنے مولوی گزرے ہیں، اسماعیل صاحب اس زمانے والے آج کی پیش اللہ، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صاحب تو قبر میں زندہ ہے، دوسرا وہاں سنتے ہیں حاضر ناظر مدینے کی قبر میں ہے، اور بریلوی تم کہتے ہو تمہاری میلادوں کی محفل میں ہوتے ہیں، یہ چھوٹے ورنہ کیوں کہتے ہیں؟ دلیل پیش کرتے ہیں میاں نذیر، کیوں کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی علیہ نعی من قبری ابلغتو، کہ جو میری قبر پر پہنچا درود پڑھتا ہے تو میں کو سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔
اور دوسری روایت پیش کرتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحی یبلغونی عن امتی السلام، یہ بھی پیش کیا میاں نذیر صاحب نے. یہ بریلوی دیکھو، تم کہتے ہو کہ تمہاری محفلوں میں مجلسوں میں آ جاتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو کیوں کہتے ہیں کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں، دور سے کوئی درود سلام پڑھے تو مجھ تک فرشتے بتا دیتے ہیں. یہ وہ شرک ہے کہ اللہ کا حق مارنے کے بعد. تو یہ اللہ کے بندو کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کو کرو اس کے اوپر. تم کہتے ہو قرآن و حدیث ترکت فیکم امرین، یہ دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، اس کا ہمیشہ نام دیتے ہو. لن تضلوا ما تلستم، کبھی نہ بہکو گی. تو قرآن تو دیتا ہے یہ مردے ہیں اور تم روایت لائے ہو کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکلوا اجسام الانبیاء. بخاری نے کہا جھوٹی روایت. بے ایمانوں نے قبر پرستی کے لیے پہلے جسم مبارک کو محفوظ کیا، اب اور طریقہ نکال کر روح ڈال دیں گے اور بتایا کہ دیکھو ہم کے لحاظ سے حضور حدیث سے. یہ روایت کہتی ہے جس کا راوی ہے حسین ابن علی الجوفی کہ مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر نے، میں جھوٹ آدمی بے ایمان نہیں شخص. اس نے عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر سے نہیں سنا ہے، یہ تو سچا راوی ہے. اس نے جس سے سنا ہے وہ عبدالرحمن ابن یزید ابن تمیم ہے جو منکر جھوٹا راوی، اور اس نے جھوٹ بول کر جھوٹی روایت کو سچی روایت بنا دی تاکہ اس کے بعد اب جس محفوظ کر لیا ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس محفوظ کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا. اللہ محفوظ کرے اور بات ہے. ہاں فرعون کی لاش کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور پھر وہ بخاری میں لائے کہ دیکھو 63 سال کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دیوار گر گئی، قبر کا ایک حصہ کھل گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر نظر آیا. 63 سال گزر گئے تھے لیکن کوئی تو بھائیو تم نے تو حدیث سے یہ نکالا ہے کہ صرف انبیاء کی یہ خصوصیت ہے. بھائی یہ نبی تو نہیں ہے. 63 سال کے بعد بھی ان کی لاش میں کوئی فرق نہیں آیا. تو فرمایا یہ تم نے ایک چالاکی کی ہے، قبر پرستی کے لیے یہی وہ چیز ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا. تو بخاری نے اس طرح سے گرایا، لیکن بخاری کی بات نہیں سنی. احمد ابن حنبل نے یہ عقیدہ بنا کر پیش کیا اور اس 1150 سال سے ساری دنیا کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی صاحب قبر میں زندہ ہے، دو سلام سنتے ہیں اور دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ کفر ایک شرک. ایک چیلنج ہے میرا کہ ایک تم کوئی عالم جس نے عقیدے کو یہ بحث جا کر عقیدہ بیان کیا ہے جس کو تم مشہور سمجھتے ہو، اسی کا دکھا دو کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے. یہ امت جو ہے 11.5 سال سے کم ان دو ایمان کی خرابیوں میں ہر ایک مبتلا ہے. اللہ یہ جسے میں دکھایا ہے کہ علماء ہے ان کی شہرت نہیں ہوئی لیکن وہ جڑے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹاکا قیامت تک حد تک قائم رہے گا. ایسے ٹاکے موجود ہیں ان کے لیے سندھ کا ہے، تھار برکر کے علاقہ ہے، نبی عبدالرحیم پچھمی ہے، ان کا مناظرہ ہوا ہے. آپ کے پاس بھی مل جائے گا، ہم کو وہاں لکھ دیں. یہ دیکھیے کیسا اس کا ایمان صاف تھا، کیسے اس نے مناظر ہو. تو یہ اللہ کے بندے جو آج ان علماء نے جو قرآن کی تفسیر میں شرک کو دھر دیا ہے اور جو حدیث کی تشریح میں انہوں نے یہ کام کیا ہے جو اس سے بچ جائے وہ انشاءاللہ ایمان پر رہے گا. ایک مثال کے طور پر یہ محمود حسن اسیر و مالٹا کراتے دیوبند کے پہلے طالب علم، ان کا بڑا شعرا. انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور 3 پائے زندگی میں کیے تھے، تفسیر بھی ترجمہ. اس کے بعد وفات پا گئے اور ان کے شاگرد شبیر احمد عثمانی نے باقی کیا. اس میں لکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی لکھتے ہیں بالکل ٹھیک کہ صرف تیری غلامی کریں گے اور صرف تجھ سے استعانت اور مدد طرف کریں گے. پھر حاشیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بالکل صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، اللہ سے مدد چاہنا چاہیے، لیکن اگر اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو خالص رحمت الہی کا واسطہ سمجھ کر غیر مستقل جان کر اگر اس سے بھی
استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندیدہ بندہ کون اور ان سے مستقل نہ سمجھ کر کسی موقع پر چوٹ پوٹ لگی ہے استعانت ظاہری کرنے یا رسول پر کہتے ہیں یہ بھی جائز. تو یہ ایمان دیا ہے. قرآن کو انہوں نے بدلا ہے اپنی تفسیر سے، حدیث کے معنی بدل ڈالے.